امیجن ایک گیسٹ آپ کے گھر ہر سال ایک دفعہ آتا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ آ کے آپ کے گھر کا سارا کوڑا صاف کر جائے، جو اسٹرکچرل ڈیمیجز وہ ریپیئر کر جائے، جو آپ کی لیکیجز ہیں ان کو ٹھیک کر جائے، رینوویشن کر جائے، اور آپ کے گھر کو بالکل ٹاپ ناچ قسم کا بنا کے چلا جائے، اور آپ کو اس کی خدمت کا موقع نہ مل سکے. ول فیل ریگریٹفل، یار اتنا پیار کرتا ہے، اتنا کام کر کے چلے جاتا ہے. لائک وائز رمضان کہ وہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، ہمارے گناہوں کو بالکل دھو کے چلے جاتا ہے، جو دلوں میں داغ ہوتے ہیں ان کو صاف کر جاتا ہے. بہت لگ رہا ہے یار یہ تو بڑا مشکل ٹائم آ گیا ہے، مت تنگ کرو میرا روزہ ہے، یعنی اس طرح کی بہت ساری چیزیں نا کہ ہم بہت زیادہ نا وی فیل سیلف پیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں ہم، کہ ہم نے روزہ رکھا بڑا احسان کیا ہے پورے ملک و قوم پہ. آئی تھنک اس کو امبریس جیسا کرنا چاہیے کہ یو شوڈ لو دیٹ انکمفرٹیبلٹی اینڈ ایکسیپٹ اٹ اینڈ میک شیور اس نیت سے داخل ہو کہ مجھے اپنے آپ کو انکمفرٹیبل بنانا ہے. کیا خیال ہے؟ اچھا دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کسی چیز کی اہمیت اور ویلیو کو سمجھتے ہیں. آئی تھنک ہمیں سب سے زیادہ جو رمضان کی اہمیت اور ویلیو کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو آٹومیٹکلی آپ کے لیے کوئی برڈن نہیں رہے گا. اگر آپ سورہ طٰہٰ میں دیکھیں تو ابو جہل اور اس طرح کے جو کفار تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبے لمبے قیام کرتے. تو انہوں نے بولا یہ تو آپ کے لیے مشقت بن گیا ہے، جبکہ ان کے لیے مشقت تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ عبادت میں ایک محبت تھی کہ ان کے لیے قیام ایک شرف تھا. ہمارے لیے رمضان از لائک دا برادرز آف یوسف علیہ السلام. رمضان از لائک یوسف علیہ السلام کی طرح، از لائک ون آف دا موسٹ بیوٹیفل منتھ. اور ہمیں جب یہ دیا گیا ہے تو ہم، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یوسف میں کہتے ہیں نا کہ جو کیرمین والے تھے انہوں نے بڑی سستے دام لگایا یوسف علیہ السلام، ان کی ویلیو کچھ اور تھی. تو ہم بھی رمضان کی بڑی سستی ویلیو لگا دیتے ہیں. ہم بولتے ہیں عبادت فار دا سیک آف ریچول ہو رہا ہوتا ہے، عادتاً عبادت ہوتی ہے. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کس طرح سے ایک موقع دے رہے ہیں ٹو بی ایبل ٹو الاؤ آور سنس ٹو گیٹ فارگیون، کہ ہمیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. ہمارے کتنے لوگ ہوتے ہیں رمضان کی ایکسکیوز میں تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کی روٹین نہ چاہتے ہوئے درست ہو جاتی ہے بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ گھر جلدی پہنچ جاتے ہیں، بیکاز لوگ جو ہے اپنی پوری ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دس منتھ از فل آف برکہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا گفٹ ہے، کتنی بڑی اپرچونٹی ہے، اور اس اپرچونٹی کو اویل کیا جائے، اس اپرچونٹی کی اہمیت کو سمجھا جائے. اور جب تک اہمیت کو نہیں سمجھیں گے آپ کی زندگی میں اس چیز کو ویلیو کرنا اور اس کو واقعی میں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا، اس کے لیے کوششیں کرنا آٹومیٹکلی پاسبل نہیں ہوگا. اور میں تو ایک حدیث پڑھا تھا جس میں رمضان کی ہر رات کو جیسے رمضان داخل ہوتا ہے نا، اناؤنسمنٹ کرنے والے اینجلز اناؤنسمنٹس کرتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو چاہنے اور پانے والے اور ایفرٹ کر، اور بھاگ دوڑ کر، کوشش کر. ویا باغی الشر اکثر، اے شر کو پانے والے اب تو رک جا، اب تو جہنم کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اب تو جنتیں کھل گئے ہیں. اللہ تعالیٰ رات کے آخری تیسرے حصے میں پہلے ہیون پہ آ جاتے ہیں، اور اب تو یہ بخششوں کا مہینہ ہے تو اب تو رک جا. سو دا پوائنٹ از یس ایگزیکٹلی کہ سم پیپل آر رمضانی مسلمز، کہ رمضان عبادت کی، رمضان میں مسجدوں میں آ گئے، اور رمضان عید کے دن پہ السلام علیکم رحمۃ اللہ جی اگلے سال آپ سے ملاقات ہوگی. وی شوڈ نیور بی لائک دیٹ کہ جس میں ہم رمضان میں تو مسجد تعلق ڈیولپ کر لیں، یا قرآن کو رمضان تو پڑھ لیں، اور یہ ایم کریں کہ مجھے رمضان میں قرآن ختم کرنا ہے، یا دو دفعہ قرآن ختم کرتے ہیں لوگ، بٹ اس کے بعد سال میں کسی بھی ٹائم قرآن کو کھول کے نہ دیکھا. ڈیفینیٹلی رمضان ایک ڈیٹاکس ہے، ایک بوسٹ ہے، ایک کیٹلسٹ ہے، آپ کے ایمان کو تازہ کرتا ہے، بٹ رمضان کا ایم یہ ہونا چاہیے کہ گناہوں کو سارا معاف کروا کے اگلے 11 سال اتنی انرجی اور اتنی اسپرچویلٹی انسان گین کر لے کہ اس کو چلا سکے انشاءاللہ. کسی ایک اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہے، اس نے، یا کوئی اسلامک بینک لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے ایک کور اندازی کی اور کروڑوں لوگوں میں سے آپ کا نام نکلا، اور انہوں نے ایک اسپیشل ریوارڈ رکھا کہ ایک لکی کسٹمر ہم سال میں ایک سلیکٹ کریں گے جس کو ہم جو اپنا ٹریجری ہے اس کی اوپن ایکسیس دے دیں گے فار 1 منٹ اینڈ اٹس یو. اور آپ آتے ہو، اٹس آل میڈیا دیئر، کیمراز، اینکر سب آئے ہوئے ہیں، لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہیں کہ وہ 1 منٹ میں یہ شخص کتنا پیسے اکٹھے کرے گا اپنے لیے، اور سامنے گولڈ بھی ہے، کیش بھی ہے، 1000 5000 کے نوٹ سب پڑے ہوئے ہیں. اینڈ یو نو دے اسٹارٹ، اوکے آر یو گائز ریڈی فار دا موسٹ ایکسائٹنگ پارٹ آف دا ایئر، اور یہ انعام ہم کو دینے جا رہے ہیں. اوکے 3 2 1 یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. جسٹ امیجن وہ شخص اپنا فون نکالے اور کسی کو کال ملا کہ ہاں کیا حال ہے یار، ٹھیک، میں بینک آیا ہوا تھا، بس ذرا چل بات کرتا ہوں اس سے میں. پھر اپنا انسٹاگرام کھولے تو اسکرول کرے، اور پھر جائے اس ٹریجری میں اور
5,000 کا جو نوٹ کا ایک پیکٹ ہے وہ جیب میں ڈال کے اور باہر آ جائے, واٹ وڈ پیپل تھنک اباؤٹ دس پرسن؟ کوئی بے وقوف, تجھے اتنی بڑی اپرچونیٹی ملی تھی یار, تو اپنی زندگی کو سیٹل کر سکتا تھا, تو اتنا مال اکٹھا کرتا اور اس منٹ کے ایک سیکنڈ کو یوز کرتا, تیری 7 نسلیں کھاتی اس کو, بٹ یو ویسٹڈ اٹ. رمضان از ابو دیٹ, کہ ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے. اگر ہم اس کو سیریسلی جانیں کہ ہم ٹریجرز اکٹھے کر سکتے ہیں, ہم اپنی ساری زندگی گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں, اور ہم اپنے یعنی سبحان اللہ, ہم میں سے کون شخص ہے جس نے دعائیں قبول نہیں کروانی؟ روزے دار کی دعا صرف افطاری کے ٹائم قبول نہیں ہوتی, جب سے روزہ شروع ہوا تب سے لے کے. ہم سحری سے پہلے بس وہ یا تو اپنا اسکرولنگ چل رہی, سحری کا ویٹ ہو رہا ہے, جی اماں جی سحری پکا رہی ہیں, ہم توبہ استغفار نہیں کرتے. کوالٹی ہے لوگوں کی, وبالاسحار هم یستغفرون, کہ سحری ٹائم پہ توبہ استغفار کرتے ہیں. سو علماء سے کہ ٹیک بینیفٹ آف دیٹ ٹائم, سحری والا جو ٹائم ہے اس میں کثرت سے استغفار کرو. جو رجب ہے نا وہ بیج بونے کا مہینہ ہے, شعبان جو ہے یہ پانی دینے کا مہینہ ہے, اور رمضان کاشتکاری کرنے کا, کاٹنے کا مہینہ ہے. واٹ وی ڈو از رمضان سے 1-2 دن پہلے سوچا یار رمضان آ رہا ہے کیا کرنا ہے, گروسری بھی اس دن کر لی. اچھا عید کی شاپنگ بھی رمضان کے آخری رشتے کے لیے رکھ دی کہ اس ٹائم کر لیں گے, پہلے نہیں کی رمضان سے, حالانکہ رمضان سے پہلے عید کی شاپنگ کر لیں, ٹھیک ہے. رمضان سے 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری کر لیں, رجب میں روزے رکھیں, قرآن کی تلاوت شروع کریں, شعبان میں اس کو اور پرفیکٹ کریں, اور رمضان میں اس کی ایگزیکیوشن کریں کمال کی. ہم خالص نیت سے رمضان میں داخل ہونا, کہ ناٹ فار کہ میں ویٹ لاس کروں گا یا میں ویٹ گین کروں گا یا میں فلاں چیزیں دیکھوں گا, رادر اس نیت سے رمضان میں داخل ہونا کہ یا اللہ میں نے اس رمضانہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا کے نکلنا ہے, اور میں نے اپنی لائف کو, مائی لائف بیفور رمضان اینڈ مائی لائف آفٹر رمضان شوڈ بی کمپلیٹلی چینجڈ. یا رب میں اس سے داخل ہو رہا ہوں, کیونکہ مالک بن دینار اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس میں 3 کوالٹیز ہوئی نا, آسمان سے جو خیر اور برکت نازل ہوگی اللہ تعالیٰ اس میں اس کا ایک حصہ ضرور رکھیں گے. اٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ, ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں. 3 کوالٹیز, اور میں ایک بتائی کہ جس میں اخلاص ہوا, اور دوسری کوالٹی کہ ان تحب للناس ما تحب لنفسک, کہ تم لوگوں کے لیے وہ چاہو جو اپنے چاہتے ہو, اور تیسری کوالٹی کہ تمہارے پاس اگر کوئی روٹی کا یا بریڈ کا ٹکڑا ہے نا اور تمہیں اس کی حاجت ہے, لیکن تم اپنے آپ سے مزید حاجت والے انسان کو دیکھو, تم اس کو عطا کر دو. سو پہلی چیز اخلاص. تو آئی تھنک اخلاص سے رمضان میں جانا کہ میں نے, میری انٹینشنس کیا ہے, میں کیا مسجد میں نماز اس لیے تو نہیں پڑھا کہ سب نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور پی پریشر, اور کہیں گے تم اب رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہو, تراویح اس لیے تو نہیں پڑھنے جا رہے, گھر میں سب نہیں کر رہے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے, اور مجھے کہیں گے تم مجبور مجھے جانا پڑے گا. بٹ جب یہ لوگ پڑھیں گے میں 8 پڑھ کے باہر بھاگ جاؤں گا, یا میں اتنی پڑھ کے 4 پڑھ کے باہر نکل آؤں گا. سو وی نیڈ ٹو ریئلی پیوریفائی آور انٹینشنز. اور دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں, عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا, یعنی ایک تابعی نے پوچھا کہ ہاؤ وڈ دا صحابہ یوز ٹو ویلکم رمضان, کیا کرتے تھے. اینڈ دس گائے مسٹ بی ایکسپیکٹنگ کہ وہ نا یعنی اپنے اسکیجولس کو سیٹ کر لیتے تھے, یہ وہ کیا کرنا ہے مجھے کیا نہیں کرنا, بزنسز کو سیٹ کر لیا ہے, رمضان میں نو بزنس ایٹ آل اور سارا. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم رمضان کو ویلکم پتہ کیسے کرتے تھے, اپنے دلوں کو پاک کر کے, لوگوں کے بارے میں خیالات سے, لوگوں کے بارے میں کجی, لوگوں کے بارے میں گرا, لوگوں کے بارے میں حسد, بغض, بدگمانیوں سے. ہم رمضان کو ویلکم اس طرح کرتے تھے کہ وی یوز ٹو انٹر رمضان اور میڈ شیور کہ بس اب لوگوں سب کو معاف کر دینا ہے,